الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام دین و میل بھائیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے کتاب العلم کے اندر، باب العلم قبل القول والعمل، یعنی اس باب کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی بات کہنے سے پہلے اور کسی بھی چیز پر عمل کرنے سے پہلے ہمیں اس کے تعلق سے معلومات اکٹھا کر لینا چاہیے، علم حاصل کر لینا چاہیے۔ خصوصی طور پر دینی مسائل میں، شرعی مسائل کے اندر ہمیں سب سے پہلے علم حاصل کر لینا چاہیے۔ مثلا ہم نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اپنے علماء سے نماز کا طریقہ سیکھ لینا چاہیے۔ نماز کا صحیح طریقہ کتاب و سنت کے اندر کیا ہے؟ حج کا موسم ہے، ہمارے بہت سارے بھائی سفر حج کے لیے جانا چاہتے ہوں گے، اس سال، اگلے سال، جب بھی اللہ رب العالمین توفیق دے۔ حج پر جانے سے پہلے ہمیں حج کے احکام و مسائل سیکھ لینا چاہیے۔ حج کا صحیح طریقہ کتاب و سنت کے اندر کیا ہے؟ وہ طریقہ نہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے۔ جیسے نماز کے مسائل میں دیکھیں گے کتنی ساری چیزیں نماز میں لوگوں نے اپنی طرف سے اضافہ کر رکھی ہیں اور بہت ساری چیزوں کو ختم کر رکھا، نہیں پڑھنا، نہیں کرنا ہے۔ تو ہمیں صحیح علم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تجارت کے مسائل، لین دین کے مسائل، لوگوں کے حقوق سے متعلق جو مسائل ہیں، سب کے سلسلے میں ہمیں صحیح علم، کتاب و سنت کا علم حاصل کر لینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے کوئی بھی بات کہنے سے پہلے ہمیں اس کے تعلق سے تحقیقی طور پر معلومات اکٹھا کر لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی نے کہہ دیا، میں نے سن لیا، بیان کر دیا، چاہے وہ کسی کی ذات سے متعلق ہو یا پھر دین اور شریعت سے متعلق ہو۔ کسی نے کسی انسان کے بارے میں کچھ کہہ دیا، فلاں ایسا ویسا، آپ نے بیان کر دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی اگر کسی کے بارے میں کہہ رہا ہے، آپ تحقیق کیجئے، پورا ٹھوس پروف، پختہ پروف ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ ہاں اس کے سلسلے میں یہ بات صحیح ہے، یقینی ہے۔ اور ایسے ہی دین کے سلسلے میں، شریعت کے سلسلے میں اگر کوئی بات کہہ رہا ہے کہ یہ دعا اتنی بار پڑھ لو تو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، یہ سورت پڑھ لو کبھی فقیر اور مسکین ہوگے ہی نہیں، اگر کوئی اس طرح کی بات کہہ رہا ہے دین کے سلسلے میں، شریعت کے سلسلے میں، آپ تحقیق کرو۔ تحقیق کرنا آج کے وقت میں بہت آسان ہو گیا ہے۔ بالخصوص اپنے علماء سے رابطے میں رہنا چاہیے، ان سے پوچھیں کہ کوئی عالم آیا تھا ہمارے علاقے میں، فلاں صاحب، فلاں ویڈیو ہے اور اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ پہلے علم حاصل کر لیجئے۔ اور آج کل تو الحمدللہ اور زیادہ آسانی ہو گئی ہے، اسلامک ہیلپ لائن نمبر ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں موجود ہے۔ آپ کے پاس کوئی کلپ آئی، آپ سے کوئی دین کے سلسلے میں کوئی بات کہہ رہا ہے اور ریفرنس نہیں ہے، حوالہ نہیں ہے، آپ سیدھے وہ بات ہمارے پاس بھیج دیجئے۔ ہمارے پاس ہیلپ لائن نمبر ہے، اور لوگوں کے پاس بھی اس طرح پورے ہندوستان میں آپ دیکھیں گے کئی طریقے سے لوگ کام کرتے ہیں، تو آپ اس پر بھیج دیجئے وہ سوال اپنا، اور انشاءاللہ معتبر، مستند اور ریسرچ کے بعد آپ کو جواب دیا جائے گا۔ تو یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب کہ کوئی بھی بات کہنے سے پہلے، کسی بھی چیز پر عمل کرنے سے پہلے
علم ہمارے پاس اس کے سلسلے میں ہونا چاہیے، طریقہ معلوم ہونا چاہیے، اور بالخصوص سب سے پہلے ہمارے پاس جس ذات کے تعلق سے علم ہونا چاہیے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے سلسلے میں، اللہ رب العالمین کے ذات کے سلسلے میں ہمارے پاس صحیح علم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کہتا اللہ رب العالمین موجود ہے اور اس کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں جیسے ہیں، نعوذ باللہ، اس کے آنکھ ہماری آنکھوں جیسے ہیں اور اس کے پیر ہمارے پیروں جیسے ہیں، تو ہم کیا کر لیں گے؟ مان لیں گے اس کی بات؟ نہیں، آپ یہ جو بات، اتنی بات تو ثابت ہے قرآن سے، اللہ رب العالمین کے پاس پیر ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس ہاتھ ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس آنکھ ہے، لیکن یہ جو کہتے ہو ہماری طرح، یہ کہاں ثابت ہے؟ یہ کہاں ثابت ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کسی حدیث میں نہیں لکھا ہے، صرف اتنا بیان ہے اللہ رب العالمین کے پاس پیر، اللہ رب العالمین کے پاس ہاتھ، اللہ رب العالمین کے پاس آنکھ موجود ہے۔ اس کی کیفیت کیا، اس کی حیت کیا ہے، اس کی سائز کیا ہے، اس کے سلسلے میں کچھ بھی کہنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اتنا ہی کہیں گے جتنا قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر موجود ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ تو اس میں کچھ گھٹا سکتے اور نہ ہی اس میں کچھ بڑھا سکتے۔ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی ذات کے سلسلے میں ہمارے پاس کتاب و سنت والا علم ہونا چاہیے، صحیح علم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں شریعت کے جو احکام و مسائل ہیں، اور اسی طریقے سے آپسی جو حقوق ہیں، اور ایسے ہی کسی کے سلسلے میں ہمیں کوئی بات کہنا ہے، چاہے اس کا تعلق دین اسلام کے حوالے سے ہو یا لوگوں کی ذات اور شخصیات کے حوالے سے ہو، سب سے پہلے ہمیں صحیح علم حاصل کر لینا ہے، یقینی علم۔ اس کے بعد میں ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے، شرعی احکامات پر عمل کریں گے۔ لوگوں کے سلسلے میں کوئی بات کہیں گے اس سے پہلے نہیں کہہ سکتے، جائز ہی نہیں ہمارے لیے کہنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔